اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس نفوس کی خود اپنی احادیث میں تعریف فرمائی، بلکہ خود میرے مولا نے ان کی فضیلت میں آیتیں نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے ہی بات آئی ہے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر دنیا میں ان کو اس سے بڑا مقام اور کیا دیا جائے۔ اللہ جن سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے متعلق فرماتا ہے لوگوں میں سے، مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کے لیے دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست بننے کا اور صحابیت کا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنے لوگ آپ کے قریب آئے، میں یہاں پہلے یہ بھی بتا دوں گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ وہ پوری ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے آپ کو، جو حالت اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی زیارت کیا ہو اور حالت اسلام میں ہی انتقال بھی ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ جو حالت اسلام میں حضور کی زیارت کیا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی انتقال بھی ہوا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواہ ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب اس سے یہ تعریف سے میں کیوں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، حضور کو دیکھیں، ابو جہل دیکھا ہے، ابو لہب دیکھا ہے، لیکن وہ حالت اسلام میں نہیں دیکھا انہوں نے، کفر کی حالت میں دیکھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لیکن حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ اس میں سے مرتد بھی ہوئے ہیں، دین چھوڑ دیے، کچھ ہوں گے گنتی کے، تو وہ ان کو بھی صحابی نہیں کہا جاتا، کیونکہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ صحابی نہیں۔ صحابی کے لیے دو شرطیں مین ہیں، حالت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ عام مقام نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو جمع کر کے اللہ نے میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ ان سے اچھا دنیا میں کبھی کوئی آئے گا نہیں، قیامت تک صحابہ سے اچھا پھر کوئی نہیں آئے گا۔ جو سب سے اچھے تھے دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں پورے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی جائز نہیں۔ الصحابہ کلہم عدول، جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل تھے، پرہیزگار تھے، ان میں سے ایک بھی بگڑا ہوا یا گمراہ نہیں، ایک بھی صحابی کو۔ صحابہ کتنے تھے میرے عزیزو؟ آج افسوس ہے کہ اس امت کو صحابہ سے دور کر دیا گیا ہے، اور صحابہ اکرام کی سیرت کی بجائے دوسروں کے کیریکٹر پڑھنے میں ان کو مصروف کر دیا گیا ہے۔ لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لٹریچر پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈائلاگس یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں کیوں نہیں یاد کرتے جنہوں نے اپنی جان کا آخری حصہ بھی میرے نبی کے قدموں میں قربان کیا ہے۔ ان صحابہ اکرام کے اگر تفصیلی واقعات میں ذکر کروں تو صحابہ کی تعداد تو کم و بیش 1,20,000 یا 24,000 ہے۔ وہ سب صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کے تذکرے احادیث میں آئے ہیں اور کتب تواریخ میں ملتے ہیں۔ ان میں سے چند کی مثالیں تو میں رکھنا ضروری سمجھوں گا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے محرم الحرام کے یہ 10 روزہ مجالس میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، مسلسل 5 سال آپ نے اس سے قبل بھی ہبلی میں مجھ سے سنا ہے،
اس سال میں نے کچھ عناوین ٹاپکس چینج کر دیے تھے. یہ جو موضوعات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اہل سنت و جماعت اور حق مذہب کیا ہے یہ واضح کرنا آج مجھے ضروری ہے. میرے عزیزوں، پہلے دن سے ہم عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں. ہم کس خدا کے پیروکار ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ہمارا رسول وہ ہے جس کی تمام کتب ادیان میں سارے جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے سبوں کے مذاہب میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے. میں نے اس پر بھی آپ سے گفتگو کی ہے. اور اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ان کے بعد صحابہ کرام کی محبت ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آپ کو شعر سمجھانا پڑے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شعر کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے سنی سبحان اللہ کہتا ضرور ہے، کیونکہ اس میں عشق کے کچھ جام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے سمجھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں دو جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. دو جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ایک صحابہ کی جماعت ہے اور دوسرے اہل بیت کی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں. اور صحابی کی تعریف تو میں نے ابھی بتا دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے ہوں اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان سن لیجیے. ایک ایک حدیث دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے عزیزوں، تاروں سے مشابہت اس لیے دی گئی کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا کہ لوگ اپنا راستہ تاروں کو دیکھ کر کے ہی منتخب کرتے تھے. ستارے آج تمہارے لیے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تارے چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں، تمہارے پاس گوگل میپ آ گیا نا. اس زمانے میں جو لوگ لمبے سفر پر ہوتے وہ تاروں کو دیکھ کر کے اپنی سمت متعین کرتے تھے. یہ مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے، مغرب کی طرف، یہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ سب وہ تاروں سے منتخب کرتے تھے. عرب اس معاملے میں بہت مشہور بھی تھے، معروف بھی تھے. اتنا ہی نہیں، جو سمندروں کے سفر میں جاتے ہیں اور آج بھی سمندروں کے سفر میں کشتیاں ہوں تو وہ تاروں سے ستاروں سے اپنے راستے منتخب کرتے ہیں. جو تاروں کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون سا تارا چمکتا ہے اور وہ کس سمت میں دکھاتا ہے راستہ. علم نجوم کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں. عربی میں تارے کو نجم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نجم. اور اس کی پلورل ہے، جمع ہے نجوم. نجوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ نجوم ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، تم جس تارے کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ. یہ تارے عام طور پر کہاں پر ہدایت دیتے ہیں؟ کشتی میں، سمندر کے سفر میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ راستہ چلتے وقت ہو سکتا ہے تم کہیں کسی سے پوچھ کر کے راستہ طے کر لو گے. سمندر کے سفر میں کوئی ملتا نہیں سوائے مچھلیوں کی، کسے راستہ پوچھو گے؟ جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے تو وہاں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا، جہاز کس طرف جا رہا ہے. تو وہاں تاروں سے ہی راستہ منتخب کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں نے صحابہ کے متعلق سنائی. دوسری حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے اہل بیت، میرے گھر والے، اہل بیت سمجھتے ہیں نا؟ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی. پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، پانی میں پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محفوظ تھے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اہل بیت، میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے
جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا. جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا, صحیح طریقے سے باہر نکل گیا, اور جو اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا, یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا. اب دیکھیں اس کو کہا ہے کشتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا کہا ہے؟ کشتی. اور صحابہ کو کیا کہا ہے؟ نجم, ستارے. ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے. دونوں کی مماثلت دیکھیں, سمندر کے سفر میں. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا, ڈوب جاؤ گی. تمہیں کیا چاہیے؟ کشتی چاہیے. تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں, کشتی پہ سوار ہونا ہوگا. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا خود چلوں گا, وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا, اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا, بغیر اہل بیت کے بھی دین نہیں چلے گا. تم اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا, اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے, کشتی کو ناؤ کہتے ہیں, کشتی کو ناؤ, اور صحابہ کو حضور نے نجم کہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ صرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت بھی ہے اور اہل بیت کی جماعت بھی ہے. ہم شیعہ رافضی بھی نہیں اور گستاخ صحابہ بھی نہیں, ہم اہل بیت کے دشمن خارجی بھی نہیں اور صحابہ کے دشمن شیعہ رافضی بھی نہیں. الحمدللہ ہم جہاں صدیق اکبر کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہیں حیدر کرار کی ولایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم جہاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں, انہیں جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں, وہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت ہے جو درمیانی راستے میں ہے. میرے عزیزو ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ کشتی میں بیٹھے تو ہو لیکن تمہیں تارے نہیں دیکھنے ہیں, نہیں ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں, بھٹکتے رہو گے بھٹکتے رہو گے. کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہیں آج شیعہ بھی ہیں بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے. صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. حدیث پاک ہے اللہ اللہ فی اصحابی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں, میرے بعد میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی دینا پسند کرے گا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں میں میرے صحابہ میں جس کو بھی تم نے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی. آج لوگ اس طرح کی باتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. بہرحال اس پر میں بعد میں آتا ہوں. صحابہ کے مسلک کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزو, سنیو آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے. اب معاشرے میں جیسے وہابیت کے جراثیم پھیلے تھے پہلے ایک زمانہ ہو گیا, 100 سال گزرنے کو آ گئے, لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑا وہابی بھی ڈھیلے پڑنے لگ گئے, کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے. ریال کی ویلیو کم ہو گئی, اب وہ آ بھی نہیں رہے بٹ بھی نہیں رہے, جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے, رافضیوں کا فتنہ ہے, شیعوں کا فتنہ ہے. یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے, اہل بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو. وہ اپنے عقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں. میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں. ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے. ہم ان ائمہ اطہار اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں, اور یہ شیعوں کو معلوم ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے
تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا، بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ، اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے، تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا۔ اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام کے بارے میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب چلیے آپ مسلمان ہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کب آپ سے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو؟ آپ سے ڈائریکٹ آ کر کے حضور نے فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ اپنے صحابہ سے فرمایا۔ جو کچھ بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔
قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا۔ کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنایا۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے، حضور نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ حج فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ یہ میرا پورا دین میرے آقا نے صحابہ کو بتایا۔ اگر ان صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تک اگر دین کو منتقل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، تو کس نے کیا؟ صحابہ اکرام۔ ان کو چھوڑ کر کے تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی۔ ارے یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے، یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا، اور امت بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی۔ اس لیے صحابہ اکرام کے معاملات کو سنو، اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو، ہر دوست اور میرے ہر بھائی کو، کہ اب دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو۔ یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں۔ ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں ملے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے، وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی۔ چند صحابہ اکرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت، مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی۔ ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے۔ ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے، پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئی، کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے، 3 سال تک جلایا گیا ہے، پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں، ان کا آقا امیہ تھا، صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے، سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نہ، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا۔ وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے، بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے، شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل۔ اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے
پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا، وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے، اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے، اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے، آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے۔ زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا۔ اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں، یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے، جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے،
جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا، ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا،